ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ پیغمبر نے جب خود کہہ دیا کہ اس کا نکاح اس سے ہوگا، اس کا نکاح اس سے ہوگا، اس کا نکاح اس سے نہیں ہوگا، تو اللہ کی شریعت جب پیغمبر بیان کر دے تو وہاں پر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ وہاں قربانی کر کے حق معلوم کرنے کی ضرورت تھی، نہ وہاں پر استخارہ کر کے حق معلوم کرنے کی ضرورت تھی، جیسے آج بھی بعض بے وقوف قسم کے لوگ ہر جگہ استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ ہر جگہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی استخارہ کرنے لگے میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یہ رمضان میں روزے رکھوں کہ نہ رکھوں۔ ارے تیرے ارادے میں، تیرے استخارے میں کچھ بھی آ جائے، لیکن شریعت جو کہہ رہی ہے وہی کرنا ہوگا۔ یہاں پر شریعت جو کہہ رہی ہے وہی اصل ہے، یہاں استخارے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی یہاں استخارہ کر رہا ہے تو غلط ہے وہ، اور شریعت نے اسے ایسی جگہ استخارہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں چور پکڑنے کے لیے۔ چوری ہو گئی، کون چور، استخارہ کر رہے ہیں اور سو کے دیکھ رہے ہیں خواب میں کون نظر آتا ہے۔ اب پتہ نہیں کون نظر آ گیا بیچارے کو اور اسی کو چور بنا دیا۔ حالانکہ شریعت میں ایسا ہے ہی نہیں کہ استخارہ چور پکڑنے کے لیے ہوتا ہے، نہیں، چور پکڑنے کے لیے کوئی استخارہ نہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ بس جو جی میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ جائز کام کہیں پر ہو، دو ہمارے سامنے ہو، یہ بھی جائز یہ بھی جائز، ان میں سے میں کس کو اختیار کروں، اس کے لیے ہوتا ہے استخارہ۔ اس لیے شریعت کی ان سب چیزوں کو بے مصرف نہیں استعمال کرنا چاہیے، غلط مصرف میں نہیں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ استخارے کی بات آئی تو ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ استخارہ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے۔ استخارہ اس وقت کرنا چاہیے جب آدمی ظاہری اسباب کے اعتبار سے اپنی تمام جد و جہد اور محنت اور کوشش کسی بھی چیز کے سلسلے میں پوری کر لے۔ جب سب پوری کر لیا، اخیر میں اللہ سے کہے کہ اللہ اب میں استخارہ کر رہا ہوں، اس کے اندر کی اچھائی اور برائی میرے اوپر ظاہر فرما دیجیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکے کی ایک لڑکی کی شادی ہونی تھی، اب شادی کرنا تھا، ایک پیغام آیا، اب شادی وہاں کرے نہ کرے اس کے لیے استخارہ کرنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی وہلے میں استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج رشتہ آیا، رشتہ آتے ہی فوراً استخارہ نہیں۔ پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے ظاہری اعتبار سے، معلومات کرنا، تحقیق کرنا، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کی دینداری کے بارے میں، اور اس کی جو ہے اچھائی اور برائی کے بارے میں، اور لوگوں کے درمیان میں، خاندان کے اعتبار سے جو کچھ کہ ہم کو معلوم کرنا ہے، وہ سارے معلومات کر لینے کے بعد اخیر میں آپ اللہ سے کہیں اے اللہ انک تعلم ولا اعلم، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، میرے چھوٹے علم سے، میرے چھوٹے تجربے سے اور چھوٹے طور پر موٹی عقل سے جو کچھ کہ میں سمجھا تھا وہ یہاں تک پہنچا ہے، لیکن اب تو مجھے بتا دے کہ اس میں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ میرے لیے مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ اب استخارہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی دن استخارہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ پہلے پوری کرنا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ سے کہنا چاہیے اے اللہ میری عقل، میری سمجھ، میری آنکھیں، میرے کان جہاں تک کام کر سکتے تھے وہ کر دیے، لیکن میں آخری و قطعی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ ہی آخری و قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ اب مجھے آپ بتا دیجئے وہ پہلو جو میں نہیں جانتا،
جو میری عقل میں نہیں آ سکے، میرے تجربے میں نہیں آ سکتے، میری تحقیق میں نہیں آ سکے، وہ اب آپ مجھ کو بتا دیجئے۔ یہ ہے استخارے کا صحیح طریقہ۔